بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج ہم جس موضوع بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بین الاقوامی حالات کے ساتھ ہے. بین الاقوامی حالات میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. وہ جو تبدیل ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے یا اس کے اثرات ہم پر بھی ہیں. زمین پر ایک سپر پاور اپنے آپ کو ظاہر کیا کس نے؟ امریکہ نے. اور اس نے دنیا میں اپنے مطابق حالات پیدا کیے. جس سے چاہا لڑوا دیا، جس سے چاہا اس سے ہاتھ ملوا دیا. یعنی اس نے دور بیٹھ کر ہر طرح کی حکمرانی کی. عراق کو استعمال کیا گیا، بعد میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی. اسامہ بن لادن امریکہ سے سب کچھ سیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اسامہ بن لادن ہی کو ڈھال بنا کر افغانستان تک کا سفر طے کیا جاتا ہے. یہ سارے سینیریو دیکھیں تو آپ کو امریکہ پوری طرح ایک فلم لکھی گئی اور اس فلم پر باقاعدہ ایکٹ کیا گیا اور ایکٹ کر کے یہاں تک بات پہنچائی گئی. پھر 9/11 کے بعد امریکہ نے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا اور باقاعدہ طور پر وہ گلف کنٹریز ہوں، وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہوں یا دوسرے ایسے ممالک ہوں، ان کی مجبوریوں کو اپنی طاقت بنایا اور باقاعدہ وہاں کی حکومتوں کو استعمال کیا گیا. اور جو حکومتیں استعمال نہیں ہوتی وہاں رجیم چینج ہو جاتا. اور بعض اوقات رجیم چینج اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ حکمران جو ان کے فیصلوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اسے قتل کروا دیا جاتا ہے، اسے مروا دیا جاتا ہے، یا پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو سیاسی طور پر اس کی طاقت کو ختم کر دیا جاتا ہے. رجیم چینج آج سے نہیں ہے، یہ بہت عرصہ پہلے امریکہ یہ کھیل شروع کر چکا تھا. اب امریکہ کے خوف زدہ ہونے کچھ وجوہات بھی ہیں. چین ایک بڑی پاور بن کر ابھرا ہے سامنے. اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت اکانومی میں چین سپر پاور ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. چین نے مجبور کیا امریکن جو سرمایہ کاری تھی اسے نوک کیا اور پھر اپنی اشیاء کو امریکن منڈیوں میں اس طرح فروخت کیا کہ اپنی شناخت بنا دی. ہر چیز کو کاپی کیا، پھر اس کو سستے داموں بنا کر مارکیٹ میں پہنچایا. اس طرح چھوٹے بڑے تمام ممالک اس کی زد میں آئے. دشمنوں کے ساتھ اس نے دشمنی نبھا لی اور دوستوں کو میٹھا زہر دے کر ان کی ہوم انڈسٹری کو ختم کیا. اس طرح وہ معاشی طور پر ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آ گئی. اور اب وہ جو بڑی طاقت ہے وہ ایک دوسری طاقت کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کے ساتھ چائنا کا تعلق امریکہ کے لیے خوف اور ڈر کا باعث ہے. اسی لیے امریکہ نے کیا کیا کہ مختلف قسم کے کھیل کھیلنے شروع کیے جس سے چائنا کو ڈسٹرب کیا جاتا اور سعودی عرب کو اس کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کی. لیکن معاملات امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پھر اسی بلاک میں کچھ اور لوگ شامل ہونے لگے. طیب اردوان، پاکستان سے عمران خان، ملیشیا سے مہاتیر محمد، ایران سے روحانی، یہ سارا ایک نئی صورتحال سامنے آنے لگی. ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے، سمٹ کانفرنس. پھر پاکستان کو پریشرائز کیا جاتا اور پاکستان سے شامل نہیں ہوتا، سعودی عربیہ شامل نہیں ہوتا. اس کو اگرچہ روک دیا گیا لیکن وہ جو تسلسل تھا وہ نہیں رکا. وہ بیک ڈور رابط برقرار رہے اور وہ بلاک نہ چاہتے ہوئے بھی وجود میں آ ہی گیا. وہ ایکٹیو کتنا یہ ایک دوسرا سوال ہے، لیکن اس کا وجود میں آنے کا مسئلہ یہ ہوا کہ پھر امریکہ نے نیا کھیل کھیلنا شروع کیا روس کے خلاف. اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ پیوٹن کو مروا دیا جائے گا. اس کے خلاف باقاعدہ سازش تیار کی جا رہی ہے اور امریکن ایوانوں میں یہ سازش تیار ہو رہی ہے کیونکہ پیوٹن بھی اسی بلاک کا حصہ بننے والا تھا. اگر یہ بلاک اس طرح بن جاتا تو جو چودراہٹ ہے امریکہ کی وہ برقرار نہ رہتی. یہ بین الاقوامی حالات اس نوعیت کے ہیں. اب میں نے کہا کچھ ملکوں کو جو مجبور ملک تھے ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا. IMF کیا چاہتا ہے ہم سے؟ یہ بھی اسی سلسلے کڑی ہے.
IMF لاکھ انکار کرے کہ ہمارے جو اثاثہ جات ہیں ان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں 34 سال کی اس کی محنت ہے پاکستان کو اس سطح پر لانے کے لیے، اور میں پھر یہاں کہوں گا ہمارے بزدل نالائق خود غرض حکمرانوں کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، ورنہ ہم اگر خودداری ظاہر کرتے تو یقین کریں کہ سازش ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی تھی۔ خوددار قوموں کے خلاف جو سازش ہوتی ہے اسے ناکام بنا دیتی ہیں، لیکن جو قوم پہلے ہی خودداری سڑ چکی ہو اور محتاجی کا کاسہ ہاتھ میں لیے ہوئے یہ کہے کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، جب یہ وزیر اعظم لفظ کہہ دے اور ہم بھکاری ہونے میں فخر محسوس کریں، وی آر بیگرز، اس طرح کے لفظ بولے جائیں تو سمجھیں کہ ہم اس وقت قوم نہیں رہ گئے، ہم وہ ہجوم ہیں جو اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں، اور ان ضروریات میں صرف کچھ بڑے بیگرز ہیں جو اپنی ضروریات جو ہیں تعیش کے انداز میں پوری کرتے ہیں اور پھر عیش و عشرت کا بوجھ ان غریبوں پر ڈال دیتے ہیں جو انہی بڑوں کی وجہ سے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ ان کی خودداری نہیں رہ گئی۔ یہ IMF چاہتا ہے یہ چیز، اور ہمیں اس جگہ لا پھنسایا اس نے، اور اب وہ حکومت سے نالاں ہے، ناراض ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں تو حکومت کی ہیں بھی ایسی کہ ظاہر ہے کہ اس کی عیاشیاں، اس کے تعیش کا جو حکومت کا رہن سہن ہے، ہمارے وزیر خارجہ کے دورے 7 سٹار میں ٹھہرنا، یہ ساری باتیں اس کے پیچھے محرکات موجود ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کمیاں سامنے ہیں، لیکن ایک سازش بھی تھی جسے ہمارے حکمرانوں نے باقاعدہ امپلیمنٹ ہونے دیا ہے، اور جس نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اس کے خلاف رجیم چینج ہو گیا۔ رجیم چینج کر کے الیکٹڈ حکومت کو گھر بٹھایا گیا، ایک مختلف پارٹیوں کا مربع تیار کیا گیا، اسے مسلط کیا گیا، اس نے ملک کی معاشی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسی بربادی ہوئی کہ عام آدمی بیچارہ روٹی سے بھی رہ گیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر باقاعدہ ایک پلان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ امریکہ کیوں چاہتا ہے ایسا؟ تاکہ اس کی سپر پاور کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کے پاس رہ جائے، جو کہ اب کسی طرح دیکھا جائے تو یہ ہیوی ویٹ بیلٹ جو ہے یہ چائنا باندھنے کے قریب ہے، صرف اناؤنسمنٹ ہونی باقی ہے، باقی وہ بیلٹ امریکہ سے چھین چکا ہے۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے کہ اسرائیل ظاہر ہے جس کا قبضہ ہے، اکانومی اس کی بہت سٹرونگ ہے، اور اس کو اور انڈیا کو ان خطوں میں استعمال کیا جائے، بھارت کو جنوبی ایشیا کا چودھری مقرر کیا جائے تاکہ اس سے چائنا کو پر ایک پریشر رکھا جائے، اور اس کو چودھری بنانے کے لیے پاکستان جیسے ملک کو کمزور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان ڈھال ہے چائنا کے لیے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو آپ کہیں اٹامک پاور ہے، اور اٹامک پاور ہونے کے ساتھ ہم بہترین فوج بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امریکنز کو کم از کم نہیں بھاتی، انہیں پسند نہیں آتی، اور پاکستان کا مضبوط ہونے کا مطلب ہے کہ چائنا کی ڈھال مضبوط ہوتی ہے، وہ سپر پاور کو قریب چلا جاتا ہے بننے کے۔ اب جو سپر پاور کا ٹائٹل اپنا دفاع کر رہی ہے وہ سپر پاور چاہتی ہے کہ نہیں یہ کمزور ہو، یہ ڈھال کمزور ہو تاکہ اس تک ایکسیس آسان ہو سکے۔ اسی لیے انڈیا کو بہت سارے ریلیف دیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اس کو آسانیاں دی جاتی ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کو جو سب سے دہشت گردی سے ڈیمیج ہوا اس کے پر پھر کہا جاتا ہے ڈو مور، بار بار کہا جاتا ہے، کبھی معاشی طور پر کہا جاتا ہے، کبھی سیاسی طور پر کہا جاتا ہے، تاکہ وہ اسی گھن چکر میں پھنسا رہے، اسی میں الجھا رہے، اس سے باہر نہ نکل سکے۔ تو یہ ایک کھیل ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح پر کھیلا جا رہا ہے۔ تک کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تو خیر اپنوں سے موڑا تھا منہ ایاز، میں نے یہ کیا کیا کہ میں غیروں سے جا ملا، کہ ہمارے کچھ اپنے لوگ تھے جو اس رجیم چینج کا حصہ بنے، جنہوں نے ہمارے ملک کو 5 سال پھر پیچھے پھینک دیا، 10 سال پیچھے پھینک دیا۔ ہم جس طرف بڑھ رہے تھے باوجود کووڈ آنے کے ہماری اکانومی بہتر تھی، اب کووڈ بھی نہیں ہے لیکن ہماری اکانومی تباہ ہو گئی۔ یہ 11 مہینے میں سوچئے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ سیاست سے ہٹ کر سوچے، اس لیے کہ معاملہ ہمارے گھر کا ہے، پاکستان ہے تو میں اور آپ ہیں، تو ہمارے گھر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کس نے کی ہے؟ 11 ماہ میں کون سی آفت آ پڑی کہ ہمارے ایسٹس بھی ختم ہوئے، ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا پہنچے، اور بعض خبروں تک تو ہم ڈیفالٹ ہو چکے۔ تو یہ کیوں ہوا ایسا؟ 11 ماہ پہلے ایسی خبریں نہیں تھیں، پھر یہ خبریں اٹھی، پھر عملی طور پر نظر آنے لگا۔ تو یاد رکھیں یہ اسی بین الاقوامی حالات کا جو آپ کہہ لیں ایک سینیریو ہے، ایک تصویر ہے، اور اس میں انہی ممالک کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو لوگ کرپشن کر کے اپنے مال و اسباب بڑھاتے ہیں، وہ قوم کی خودداری کو نگل جاتے ہیں۔ جب قوم کی خودداری برباد ہوتی ہے نا تو پھر غلامی کا توق گلے میں آتا ہے، اور یہ توق ڈالنے والا جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی آفیسر تسلیم نہیں کرے گا،
جس نے اپنا توق پہنایا آپ کو، وہ آپ کو اپنا غلام ہی سمجھے گا۔ اور یہ غلامی کی زنجیریں کب ٹوٹیں گی؟ جب لیڈر خوددار ہوں گے، جب وہ تعیش پسند نہیں، جب وہ عیش و عشرت کے حصول کے نہیں بلکہ قوم کی عزت نفس کے محافظ بنیں گے، قوم کی عزت کے محافظ بنیں گے۔ لیڈر کی خودداری بنیادی طور پر قوم کی خودداری ہوتی ہے، اور خوددار لیڈر ہی قوم کو ہر قسم کی مشکل سے نکال سکتا ہے۔ یہ ایک واحد حل ہے ہمارا اس دلدل سے نکلنے کا، اس مشکل سے نکلنے کا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔